إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. محترم बुज़ुर्गान हाज़रीन जुमा और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हर तरह के बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अपनी मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों का मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलख़ुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हाज़रीन जुमा, मैं आप हज़रात के सामने बिफ़ज़्लिही ताला आज जिस मौजू के तहत ये दूसरा जुमा खुतबे के लेकर के खड़ा हुआ हूँ, वो मौजू है गुज़श्ता खुतबे जुमा का दूसरा हिस्सा, यानी इस्लामी तिजारत के ताल्लुक़ से आपके सामने बात की जा रही थी कि इस्लाम में तिजारत की अहमियत क्या है, तिजारत के आदाब क्या हैं। और आज के इस खुतबे जुमा में इंशाअल्लाहुल मुस्तान आपके सामने तिजारत का उसूल क्या है, कुछ पॉइंट की शक्ल में इंशाअल्लाह इस मौजू की वजाहत करने की मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह।
اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں درست اور صحیح بات کہنے کی اللہ توفیق نصیب فرما، آمین، اور سننے والے کو کہنے والے کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ محترم حضرات، آپ نے اس سے پہلے خطبہ جمعہ میں تجارت کی اہمیت اور انسان اس دنیا کے اندر رزق حلال کے لیے، معاش کے لیے کیا کیا صورتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنا رکھی ہیں اور انسان کیسے رزق حاصل کرتا ہے، اس کی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی۔ میں پھر ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا کیونکہ وقت کم ہے، لہذا ہم آپ کے سامنے جو آخری بات جہاں پر ہم نے اپنے خطبے کو ختم کیا تھا گزشتہ جمعہ، وہ میری بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تجارت کے کچھ اصول اور آداب ہم کو بتائے ہیں، جس میں آپ کے سامنے 2-3 اصول بیان کیے گئے تھے۔ ہم احتکار جو کہتے ہیں یعنی اسٹور کرنے کے تعلق سے یہاں پر ہماری بات رکی تھی، اور یہیں سے ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ موضوع کنٹینیو رہے۔ شریعت نے ایک تاجر کو جہاں بہت سارے آداب سکھلائے ہیں کہ مارکیٹ میں تجارت کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، انہی میں سے ایک چیز شریعت نے یہ تعلیم دیا کہ احتکار کرنے سے منع کیا۔ احتکار کہتے ہیں اسٹور کرنا، یعنی جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں، علاقے کے بڑی کمپنی کے مالک ہوتے ہیں، جو بہت ساری چیزوں کو ایک وقت میں ہزاروں ٹن کے حساب میں خرید لیتے ہیں اور پھر جا کر کے وہ ایک ایک شہر میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے لوگ ان سے، چھوٹے چھوٹے تاجر ان سے خریدتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں، جو بڑے تاجر ہوتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک سامان ہے جس کی ویلو 2-4 مہینے کے بعد بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، اور مارکیٹ میں 2-4 مہینہ پہلے سے اس چیز کو کم کرنے لگتے ہیں، اس چیز کی ڈیلیوری جو ہے کم کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہ سوچ کر کے مال کو اسٹور کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ میں 4 مہینے کے بعد یا 5 مہینے کے بعد اس مال کو نکالوں گا، پھر اپنی منمانی ریٹ یعنی بڑھ کر کے جتنا چاہوں گا اس کے اوپر قیمت رکھوں گا۔ مہنگائی بڑھ جائے گی، لوگوں کی مجبوری ہوگی، لوگوں کو لینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع کیا۔ ایک چیز جو مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ اویلیبل ہے، آپ اس میں سے کچھ سامان اپنے لیے اسٹور کر لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تجارت کے اندر خصوصاً اس ارادے سے، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف ایک آدمی اپنا فائدہ نہ دیکھے، ایک تاجر صرف اپنا فائدہ نہ دیکھے، اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھے، بلکہ سماج اور معاشرے کے اندر کتنے غریب ہیں، کتنے لاچار ہیں، کتنے مجبور ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے ایک وقت کا اپنا پیٹ بھرتے ہیں، لہذا سماج کے تمام لوگوں کا خیال رکھا جائے اور اس طرح کر کے لوگوں کو پریشانی میں اور تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی، لا يحتقر الا الخاطئ، اس طرح کا کام کرنے والا جو انسان ہے وہ گنہگار انسان ہے، وہ خطا کار انسان ہے۔ تو لہذا ہم اپنی جگہ پر ایک تاجر ہیں جو مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ہمارے دلوں میں انسانیت ہونی چاہیے، انسانیت کا درد ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ تو لہذا کوئی بھی تاجر اس طرح سے، اس ارادے سے اگر کرتا ہے تو گنہگار ہے۔ اگر اس مسئلے کا علم نہیں تھا، اگر آپ کو آج علم ہوا تو آئندہ سے اپنی تجارتوں میں ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد کا اصول یہ ہے کہ تجارت کے اندر آدمی کو نرمی ہونی چاہیے، نرمی کے ساتھ آدمی تجارت کرے، خوش مزاجی کے ساتھ آدمی تجارت کرے۔ جو تاجر جتنا نرمی کے ساتھ سامنے والے کے ساتھ تجارت کرتا ہے، نرم رویہ اپناتا ہے، نرم سلوک کرتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مستحق ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، رحم اللہ السمحا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم کرے جو نرمی کے ساتھ خریدتا ہے،
نرمی کے ساتھ بیچتا ہے، نرمی کے ساتھ لین دین کرتا ہے، نرمی کے ساتھ سارے معاملے کو انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب آپ کسی آدمی کو سامان دے رہے ہیں، نرمی کے ساتھ دیجئے۔ آپ کو کوئی آدمی سامان لے گیا تھا، پیسہ نہیں دیا، پیسہ وصول کرنا ہے، اپنا حق وصول کرنا ہے، نرمی کے ساتھ وصول کرو۔ ایسا نہیں کہ اس کے ساتھ تم زیادتی کرو۔ ہاں تمہارا حق ہے اس کے پاس، سامان تمہارا لیا تھا، پیسہ اس نے تم کو نہیں دیا، وقت پر ریٹرن نہیں کیا، چلو رحم کرتے ہوئے تھوڑا اور اس کو مہلت دے دو، تھوڑا تخفیف کر دو۔ اگر تم یہ کام کرتے ہو اپنی تجارت میں تو اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اور جس انسان پہ اللہ رحم کر دے اس آدمی کی تجارت کا کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تجارتیں خود اس طرح سے اور اس راستے سے اللہ رب العالمین تمہارا انتظام کرے گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ بہت سارے لوگ تجارت کے معاملے میں جو لین دین باقی ہوتا ہے بہت سخت رویہ اپناتے ہیں، بہت سخت زبان استعمال کرتے ہیں، بسا اوقات گندی زبان بھی استعمال کر دیتے ہیں انسان کی مجبوری کی وجہ سے۔ لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری زبان، ہمارے اخلاق اور کردار تجارت اور مارکیٹ میں بھی اچھے ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تجارت کا اور دعوت کا دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس ملک ہندوستان کے اندر تاجروں کے راستے سے، تجارت کے راستے سے اسلام آیا تھا، اور اچھے تاجروں کی وجہ سے کتنے لوگ ان سے متاثر ہو کر کے اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ تو لہذا مارکیٹ میں جہاں ہمارے اپنے خریدنے والے ہوتے ہیں، غیر بھی خریدنے والے ہوتے ہیں ہمارے پاس، ہمارا اگر سلوک ان کے ساتھ نرم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا اخلاق ان کو متاثر کر کے اسلام کے اندر آنے کا ذریعہ ہم بن جائیں۔ تو لہذا ہم تجارت کے اندر نرمی کا معاملہ کریں۔ اسی طرح سے اسلام نے ہم کو اس بات کی بھی تعلیم دیا ہے کہ تجارت اور مارکیٹ کے اندر جب تم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہو تو شریعت آپ کو ہم کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ ہمیشہ تم کوالٹی کے اوپر نظر مت رکھو، بلکہ سماج اور معاشرے کے اندر تاجروں میں سے بہت سارے ایسے تجارت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی فائدہ حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف ایک وقت کا پیٹ بھرنا ہوتا ہے۔ دیکھو آپ مارکیٹ میں کتنے ایسے بوڑھے ہوتے ہیں، کتنی ایسی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں 70 سال 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، پھر بھی کوئی چھوٹا سا سامان لے کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو لہذا انسانیت اور اخلاق یہ ہے کہ کبھی کبھار ان سے بھی تم سامان خرید لیا کرو، کبھی کبھار ان سے بھی کچھ سامان لے لو، اپنی کوالٹی کی، اپنی اسٹیٹس کی تھوڑی قربانی دے دو۔ تھوڑا تم جو سامان لے لو گے تو کہیں اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ مارکیٹ کے اندر ہر آدمی نفع کمانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ جو ہیں چند نوالے کھانے کے لیے اپنی تجارت کو قائم رکھتے ہیں۔ صبح سے شام تک وہ دھوپ میں، گرمی میں جلتے ہیں، رہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے شریعت نے ہم کو اور آپ کو یہ بھی اس معاملے سے بھی منع فرمایا کہ کوئی آدمی تجارت کرنے والا ہے اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا، اس کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھانا۔ جیسے کہ آدمی شام کے وقت میں جب رات ہونے لگتی ہے، جب مارکیٹ ختم ہونے لگتا ہے تو کوئی تاجر جس کے پاس ایسا سامان ہے جو خراب ہونے والا ہے، کل پھر وہ مارکیٹ میں اس کو بیچ نہیں سکتا، یا تو وہ پھینکنا یا تو کچھ کرنا، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ اب ایسی صورت میں اس کی جو اصل قیمت ہے وہ بھی آپ نہ دے، اس سے بھی کم ایک معمولی قیمت میں آپ اس کو پوچھ رہے ہیں۔ اب جیسے سبزی ہے، بھاجی ہے، ٹماٹر ہے، یہ مثال دے رہا ہوں میں، ایسی چیز ہے جو عام طور پر یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، لہذا آدمی لاسٹ وقت میں، لاسٹ مومنٹ میں جاتا ہے اور اس کو مجبور کرتا ہے کہ دینا ہے تو اتنی ہی میں دو گے تو میں لوں گا، نہیں تو نہیں لوں گا۔ اب بیچارہ مجبور ہو کر کے جو اصل ہے اس کو وہ بھی نہیں ملتا ہے۔ تو لہذا کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو میں نے سامنے والے کو کتنا کم کر کے، کتنا نیچے کر کے میں نے یہ کر کے تجارت کر لیا، خوش ہو جاتے ہیں۔ بالکل غلط بات ہے۔ آپ اگر اس کے ساتھ انسانیت اور ہمدردی کا معاملہ کریں گے، ہاں اس نے اپنی مجبوری کی وجہ سے وہ آپ کو دے دیا، لیکن اس طرح سے اسلام نے ہم کو اور آپ کو کرنے سے منع کیا ہے۔ اسی طرح سے شریعت نے ہمارے سامنے تجارت کے اندر اس بات کا بھی خیال رکھنے اور کرنے کا حکم دیا ہے
کہ مارکیٹ کے اندر جو بھی چیز تم تجارت کرنے جا رہے ہو، تجارت کرتے ہوئے تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ چیز جس کی تم تجارت کرنے جا رہے ہو یا جو چیز کے تاجر بیچ رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں۔ حلال چیز کی تجارت ہو، حرام چیز کی تجارت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو حرام کر دیا ہے مومن کبھی بھی اس چیز کی تجارت نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر شراب ہے، مردار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کی تجارت تم کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو، کسی بھی صورت میں بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی تجارت کرنے والوں کے 10 افراد کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ شراب کے لیے مثال کے طور پہ ایک آدمی انگور دیتا ہے، گریپس، معلوم ہے کہ یہ شراب کی کمپنی کو جا رہی ہے، پھر بھی وہ اس کو ڈیلیوری کرتا ہے، اس کو دیتا ہے جان بوجھ کر کے، وہ برابر اس کے گنہ میں شریک ہوگا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی آدمی شراب بناتا ہے، بالکل اس کے اندر وہ شریک ہے۔ کوئی آدمی اپنی گاڑی پہ لوڈ کر کے وہاں تک پہنچاتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شریک ہے۔ کہا کہ حرام چیز کے اندر کسی بھی طرح سے تمہارا سپورٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حرام تجارت اور حرام بیع کے اندر تم کسی بھی طرح سے شریک ہوتے ہو تو یاد رکھو حرام کا جو لقمہ ہے، جو نوالا ہے، جس جسم کے اندر جاتا ہے، اس جسم کے لیے بہتر اور مناسب کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ جہنم کی آگ ہی کے لیے بہتر ہے کہ جہنم کی آگ اس کو جلائے گی کل قیامت کے دن۔ لہذا ایک آدمی کے پاس 10 دینار جو حلال ہے اور 1 دینار اس کے اندر حرام کا مل جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس حرام دینار کا اگر وہ لباس پہن کر کے نماز پڑھتا ہے، جس وقت جب تک اس کے جسم پہ وہ کپڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حلال چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ طیب ویقبل الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز ہی کو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ ناپاک چیزوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو لہذا ہماری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر ان باتوں کا خاص خیال ہو کہ جو بھی ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں خصوصاً حلال اور حرام کی تمیز ہمارے اندر ضروری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ تجارت شریعت نے کرنے کا حکم دیا ہے تو چلو کچھ بھی ہم کر لیتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں، بلکہ اس کا آداب اور اس اصول کو سامنے رکھنا ازحد ضروری سی چیز ہے۔ اسی طرح سے تجارت کے اندر رضامندی سے پارٹنرشپ بھی کیا جا سکتا ہے۔ تجارت کے اصول میں سے جسے بیع مضاربہ کہا جاتا ہے، آپ کو احادیث کی کتابوں میں بیع مضاربہ کے نام سے مستقل طور پر ایک چیپٹر ملے گا۔ بیع مضاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رضامندی سے دو آدمی اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ ہم اور تم دونوں مل کر کے، ہمارے پاس کچھ مال ہے، تمہارے پاس کچھ مال ہے، دونوں مل کر کے ہم کسی چیز کی تجارت کرتے ہیں دونوں کی رضامندی سے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیت ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات کہی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تراض منکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، رضامندی سے، چاہے تجارت کے ذریعے سے ہو یا اس کی جو بھی صورت ہو۔ تو پارٹنرشپ کے عام طور پر جو شرعی طور پر جو اصول بیان کیے گئے وہ تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت پارٹنرشپ کی یہ ہے کہ ایک آدمی صرف اپنا پیسہ ڈالتا ہے اور وہ سامنے والے سے کہتا ہے کہ دیکھو میں اس بزنس کے اندر میں پیسہ ڈالوں گا لیکن میں محنت نہیں کروں گا۔ ہاں، نفع نقصان میں دونوں شریک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں پیسہ ڈالا ہوں تو فکس مجھے 1,00,000 روپیہ یا 50,000 روپیہ تم مجھے منافع دینا، چاہے تمہارا نقصان ہو کچھ بھی ہو۔ یہ تجارت جائز نہیں ہے۔ آپ اگر منافع فکس کر دیتے ہیں کہ مجھے اتنا دینا ہے چاہے تمہارا نقصان ہو یا کچھ بھی ہو، تو ایسی پارٹنرشپ یا ایسی بزنس شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، کیونکہ سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، اپنا ایک رقم دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہینے مجھے فکس اتنا رقم مجھے دینا۔ یاد رکھیں، اگر اس طرح کی کوئی پارٹنرشپ میں ہے تو اس چیز سے وہ توبہ کر لے اور اس بات سے وہ رجوع ہو جائے، کیونکہ باقاعدہ طور پر دونوں نفع نقصان میں برابر شریک ہونا ہے۔ نفع نقصان میں دونوں شریک ہونا ہے۔ ایک ہی آدمی کیا ہے، نقصان نہیں اٹھائے گا، یا ایک ہی آدمی صرف فائدہ نہیں لے گا۔ اس لیے اسلام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ضرر ولا ضرار، نہ اپنا نقصان کرو نہ دوسروں کا نقصان کرو، دونوں طرف سے نفع نقصان میں برابری ہونی چاہیے۔
تو ایک آدمی ہے جو اپنا صرف اور صرف پیسہ ڈالتا ہے اور کہتا ہے اس میں جو بھی نفع نقصان ہوگا اس میں ہم شریک ہیں، صرف اور صرف میرا پیسہ رہے گا، محنت میرا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک پارٹنرشپ، یہ بھی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے رضامندی سے۔ دوسرا پارٹنرشپ یہ ہے کہ ایک آدمی کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس نہ تو مال ہے نہ تو پیسہ ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس میرے پاس تجربہ ہے۔ وہ آدمی کیا کرتا ہے، شریک ہوتا ہے۔ ایک آدمی کا پیسہ ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس پیسہ کچھ نہیں ہے، صرف تجربہ ہے۔ اب ایسی صورت میں جو پیسہ لگایا ہے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دونوں آدمی رضامندی سے تجارت کرتے ہیں کہ جو بھی فائدہ ہوگا تمہارے تجربے اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر تم کو ہم اتنا % یا اتنا فیصد یا اتنا تم کو ہم منافع دیں گے۔ اس رضامندی پر بھی دونوں کا محنت برابر ہوگا، دونوں کو شریک کار برابر رہنا پڑے گا، تو یہ بھی تجارت درست ہے۔ اور ایک آخری جو پارٹنرشپ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آدمی کا پیسہ بھی برابر ہے، دونوں آدمی کا محنت بھی برابر ہے، دونوں آدمی کی کوشش بھی برابر ہے۔ جتنے بھی پارٹنر ہیں سب کے ساتھ یہ اگریمنٹ کیا گیا ہے کہ سب برابر پیسہ ڈالے گا، سب برابر محنت کرے گا، سب کو برابر طریقے سے ایکٹیو رہنا ہوگا، اس کے حساب سے اس کو پیسہ اور منافع نفع نقصان کے حساب سے دیا جائے گا۔ تو یہ تینوں صورت کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ اور پارٹنرشپ کے اندر اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، امانت داری، ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ۔ ایسا نہیں کہ ایک پارٹنر نہیں ہے تو ہم جتنا چاہے غل کر دیں، جتنا چاہے اٹھا لیں اس میں سے، ایسا نہیں۔ پوری امانت داری کے ساتھ جو پارٹنرشپ بھی چلتا ہے اس میں اللہ نے خیر و برکت رکھا ہے۔ اور بہت ساری آپ کمپنی دیکھتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر شریک کار ہوتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور تجارت کے اصول میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ تجارت کرتے ہوئے یا پارٹنرشپ کرتے ہوئے اس بات کا خیال کیا جائے، شریعت کا یہ اصول ہے، اس بات کا خیال کیا جائے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اگریمنٹ ہونی چاہیے، لکھت روپ میں ہونی چاہیے، کاغذ کے اوپر لکھنا چاہیے، اور لکھتے وقت اس کے اوپر وٹنس اور گواہ بھی ہونا چاہیے۔ تجارت کرتے ہوئے بھی، پارٹنرشپ بناتے ہوئے بھی، اور ایک دوسرے کے درمیان جو راضی رضامندی ہو رہی اس کی کیا کیا صورتیں، وہ ڈیٹ بنانا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ لہذا آپ قرآن مجید کو پڑھیں۔ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیں گے سب سے لمبی آیت، ایک صفحے کی آیت، اللہ اکبر، اس سے لمبی آیت پوری قرآن کے اندر نہیں ہے۔ جو آیت اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی آیت نازل کیا ہے وہ کس چیز کے تعلق سے ہے؟ یہی لکھا پڑھی اور گواہی اور لین دین اور آپسی تعلقات کے اندر درستگی کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، جسے آیت المدائنہ کہا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ کبھی آپ کو وقت اگر ملے تو آپ زندگی میں کبھی اس پوری آیت کو ایک بار دیکھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو لہذا جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی سامنے والا بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، چلو اس میں لکھانے کی ضرورت کیا ہے، بھروسہ بس کافی ہے، بالکل غلط سوچ ہے ہماری اور آپ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ سماج اور معاشرے میں جب تجارت کی شروعات کرتے ہیں یا لین دین کرتے ہیں تو سامنے والا ضرور اچھا لگتا ہے، لیکن کبھی کبھی سامنے والے بھائی کی کروڑوں کا ڈوب جاتا ہے، اس وقت کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، سب ہاتھ اٹھا دیتا ہے۔ وہی اگر آپ کے پاس لکھت روپ میں ہو، لکھا اللہ اور اس کی رسول کی حکم کی فرما برداری ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی راستہ اور سبیل پیدا فرمائے گا، معلوم ہے آپ کو۔ لہذا ہم کو اور آپ کو اس بات کا خصوصاً خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس بات کو اپنی تجارت کے اندر یا پارٹنرشپ کے اندر لکھا پڑھی کا جو معاملہ ہے اس کو ضرور اپنی زندگی کے اندر ہم لاگو کریں۔ اب دیکھیے، میں آپ کو ایک حدیث سے دلیل دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک اونٹ خریدا۔ ارے اس دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا امانت دار کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر اور عمر سے بھی بڑا امانت دار کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن معاملہ کیا ہے، اس حدیث پہ غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، صحابی کا نام تھا خالد بن حوضہ رضی اللہ عنہ، اس صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ خریدا، اور اونٹ خریدنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا کہ تم اس کے بارے میں لکھو، گواہ لکھو اس کے بارے میں۔
کہا اللہ کے رسول آپ نے اونٹ خریدا اور آپ کے بارے میں ہم لکھیں؟ اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا آپ سے بڑا امانت دار کون ہوگا اللہ کے رسول؟ کہا نہیں لکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا اس بات کو کہ یہ اونٹ تم نے اللہ کے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے بیچا ہے، اس اونٹ کے اندر نہ تو کوئی بیماری ہے، نہ تو کوئی عیب ہے، نہ تو کوئی دھوکہ ہے۔ یہ ساری باتیں اگریمنٹ لکھی گئی باقاعدہ طور پر۔ اب بتاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اس کام کو کر کے دکھایا تو یقیناً ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی ضروری سی بات ہے۔ اور ایک آدمی جب اگریمنٹ کرتا ہے، ایک آدمی جب کاغذ بنا دیتا ہے اور اگر وہ چیز ہلاک بھی ہو جاتی ہے تو یاد رکھو اس کا بدلہ اللہ دیتا ہے اس کو۔ معلوم ہے آپ کو؟ آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ ایک ملک سے دوسرے ملک بڑے پیمانے پہ کسی چیز کی تجارت کرتے ہیں، ایک شپ میں آپ نے 200 ملین کا سامان بھیجا، مثال کے طور پر انڈیا سے دبئی کو آپ نے بھیجا، آپ کے سارے کاغذات پراپر تھے، کریکٹ تھے، آپ نے باقاعدہ اگریمنٹ بنایا، شرعی اعتبار سے ساری چیزیں آپ نے کی، گواہ سب کچھ کیا۔ معلوم ہوا کہ دبئی پہنچنے کے بعد وہ 200 ملین کا جو شپ تھا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ آپ کو جب خبر ہوتی ہے آپ کہتے ہیں صرف انا للہ و انا الیہ راجعون، قدر اللہ ما شاء۔ اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہی ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو انسان اگریمنٹ کرتا ہے عوض اللہ، اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اللہ اس کا بدل ہوتا ہے۔ سمجھیے، آپ اندازہ کرو آپ نے کچھ نہیں کیا تھا، کچھ اگریمنٹ نہیں کیا تھا، کچھ کاغذات نہیں بنائے تھے، شریعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ پیسہ ڈبویا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ انتظام کرے گا۔ جو 200 ملین آپ کا ضائع ہوا ہے، اللہ آپ کو 400 بھی 1000 بھی اللہ آپ کو غیبی طریقے سے ایسے عطا کرے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ہم کو اور آپ کو سننی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے، 3 آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو تجارت کرتے وقت گواہ نہیں بناتا ہے، کاغذ رائٹنگ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس آدمی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، تجارت کے معاملے میں ہم علم نہیں رکھتے، تجارت کے اصولوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم تاجر ہیں، بڑے بڑے تاجر ہیں یہاں پر، لہذا ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ان اصولوں کو یاد رکھنا بہت ضروری سی بات ہے۔ پھر تجارت کے اصول اور آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب آدمی تجارت کر رہا ہے تو تجارت کے اندر دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی کسی سامان کے اندر اگر کوئی عیب ہے، کوئی دھوکہ ہے، آپ بتا دو، کھلے طور پر بتا دو کہ یہ عیب ہے، یہ فلاں کی فلاں کمی، فلاں کمی ہے۔ اب آپ کو جو قیمت لگانا ہے وہ لگاؤ، لیکن عیب کو واضح کر دو۔ اور اسی طرح سے تجارت کے اندر، بیع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر آپس میں جھگڑے لڑائی نہ ہو تاجروں کے درمیان، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی جب تک ایک سامان یا ایک پراپرٹی خریدتا ہے، خریدنے کے بعد مکمل طور پہ اس کا مالک نہیں ہو جاتا ہے، تب تک وہ دوسروں کو بیچے نہ، دوسروں کو تجارت نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی لینڈ ہے، کوئی پراپرٹی ہے ریل اسٹیٹ کے اندر، ایک مثال دے رہا ہوں، یا کوئی بھی ایسی مثال آپ لے لیں، ایک آدمی صرف ٹوکن کیا ہے، ابھی اس کے نام پر رجسٹریشن نہیں ہوا ہے، ابھی وہ اس کا مالک نہیں ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے کسی دوسرے آدمی کو ٹوکن کر دیتا ہے، اس نے ٹوکن کیا، پھر وہ تیسرے آدمی کو ٹوکن کر دیتا ہے۔ اب کوئی اگر اختلاف ہوا تو دیکھو یہاں پر کوئی مالک نہیں ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، کتنے خطرناک لڑائی جھگڑے ہوں گے اندازہ کرو آپ۔ تو لہذا کہا کہ جب تک کوئی چیز تم بیچ رہے ہو یا خرید رہے ہو، جب تک تم اس کی ملکیت کے مالک نہیں ہو جاتے ہو، تمہارے نام پر جب تک وہ نہیں ہو جاتا ہے، تب تک شریعت کہتی ہے کہ تم اس کو نہیں بیچنا، تم ابھی اس کا اختیار نہیں رکھتے ہو، کیونکہ تم اس کے مالک ہوئے نہیں، دوسرے شخص کو ٹوکن کرنے کی تمہیں شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، پھر دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، چوتھا پانچویں کو اجازت نہیں دیتی ہے شریعت تمہیں اس بات کی، کیونکہ بہت بڑا جھگڑا ہونے کا چانس ہے، جان تک جانے کے چانسز ہے، اور آپ اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں ایسے واقعات۔
ہو رہے ہیں ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ تو کہا گیا کہ اس بات کا خیال کرو کہ تجارت جب تک تمہاری پکی نہ ہو جائے اور مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ تو ہم اس معاملے کے اندر بھی بڑے کوتاہ ہیں میرے بھائیوں، بہت ساری چیزوں میں ہم کیا ہے صرف زبانی حد تک ہم رہ جاتے ہیں اور بعد میں ہم اختلافات کا سامنا ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے تجارت کے اندر تجارت کب مکمل ہو جاتا ہے، تجارت کب فائنل ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی جب تجارت کر رہا ہو تو وہاں پر دوسرے آدمی کو تجارت پر تجارت نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر مارکیٹ پہ کھڑے ہو کر کے ایک جانور ہے، اس جانور کو آپ خرید رہے ہیں، ابھی آپ ریٹ لگا ہی رہے ہیں، بیچ میں دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے 10,000 کہا، وہ آ کر کہتا اس کو 12,000 میں مجھے دے دو۔ کہا غلط ہے۔ کہا ایک آدمی جب تک وہ لے گا یا نہیں لے گا، دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت جب تک مکمل نہیں ہوگا دوسرے آدمی کو وہاں پہ گھسنے کی اجازت نہیں ہے، دوسرے آدمی کو وہاں پہ گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے کہا البیعان لم یتخیر، جب دو آدمی تجارت کر رہا ہے تو وہاں پر دوسرے آدمی کو یا تیسرے آدمی کو گھسنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، یہاں تک کہ وہ لے یا نہ لے یا وہاں سے وہ ہٹ جائے یا سامنے والا تاجر یہ کہہ دے کہ بھئی یہ لینے والا نہیں ہے، تبھی جا کر کے آپ کو حق ہے کہ آپ وہاں پر گھسے۔ اب ایک آدمی آلریڈی لے ہی رہا ہے، وہ بیچارہ بات کر ہی رہا ہے، اور اگر وہاں پہ دوسرا یا تیسرا شخص گھس کر کے اس کا ریٹ بڑھا دے یا اس کا ریٹ کم کر دے تو سامنے والے کو کتنی تکلیف ہوگی، سامنے والے کو کتنا برا لگے گا، اور یہ چیز تمہارے اختلاف کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہذا فائنل پوزیشن کے بعد ہی، یس یا نو ہونے کے بعد ہی تم آگے بڑھنا۔ شریعت اس بات کی ہم کو اور آپ کو تلقین کیا ہے۔ اسی طرح سے شریعت نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی بھی تلقین کیا ہے۔ بڑی اہم بات کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ اہم بات یہ ہے کہ تجارت کے اندر جو مزدور آپ کے پاس کام کرتے ہیں اس مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ شریعت کہتی ہے کہ جو آدمی بھی تمہارے پاس کام کرنے والے لوگ ہیں بیچارے کا گزارا اسی پر ہوتا ہے، وہ جو کمایا ہے چاہے روز کا ہو یا مہینے کا ہو یا جو بھی سسٹم ہو، یا اس کو دے دو تاکہ وہ کمایا ہوا پیسہ لے کر جائے گا، اس کے بیوی بچے انتظار میں ہوتے ہیں، اس کی ضروریات ہوتے ہیں، اس کے مسائل ہوتے ہیں، جو بھی ہے۔ لہذا تم کسی مزدور کا مزدوری رکھ کر کے اس کو ستانا، اس کو تکلیف دینا، اس کو پریشان کرنا، آ جاؤ کل آؤ، اس کو دوڑانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے کہا مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا، رئیس آدمی کا کسی آدمی سے ٹال مٹول کرنا آج کل یہ ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ میرے بھائیو، کتنے ایسے مزدور ہیں بیچارے جن سے مزدوری کرا لیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کرو، دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، کیسے کیسے پوزیشن میں انسان اپنے اپنی حیثیت کے حساب سے کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ اگر اس کو وقت پہ اس کو پیسہ نہ دیا جائے تو اس کے دل سے جو آہ نکلے گی، بتاؤ وہ انسان صحیح سالم رہ سکتا ہے؟ کبھی صحیح سالم نہیں رہ سکتا ہے۔ لہذا ہماری زندگی کے اندر اس بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر وقتی طور پر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مزدور سے، سامنے والے سے آپ ریکویسٹ کر لیں کہ بھائی مجھے 1-2 دن کا مہلت دے دو، یا ایسا ابھی نہیں ہے، کچھ انتظام آپ کر لو، میں بعد میں اس کو ادا کر دوں گا۔ یہ ایک الگ صورت ہے، لیکن انسان جان بوجھ کر کے کسی کی مزدوری رکھ کر کے آدمی اس کو آج کل اس کو پریشان کر رہا ہے تو شرعی نقطہ نظر سے بہت بڑا ظلم ہے۔ شریعت نے اس سے منع کیا ہے، اور سماج اور معاشرے کے ایسے لوگوں کا خصوصاً خیال رکھنے کا شریعت نے ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ میرے بھائیو، اور بھی بہت سارے اصول و ضوابط تھے، لیکن میں انہی ساری باتوں پر اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بھی مکمل ہونے کو ہے، اور بھی بہت سارے اصول اور آداب ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی خطبہ جمعہ کا موقع اگر ملا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ان باتوں کو کنٹینیو کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم اور آپ اپنی تجارت کے اندر ان اصولوں کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور اپنی تجارت کو حلال بنانے کی کوشش کریں، حرام چیزوں سے ہم اپنی تجارت کو محفوظ رکھیں، بچائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد، انہ تعالی جواد کریم ملک بر۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے تجارت کے اصول بیان کیے جا رہے تھے. تقریباً 13-14 اصول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. ان اصول میں سے جو باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں اور زندگی میں اس معاملے میں علم نہیں تھا، اس سے پہلے ہم سے کوتاہیاں ہو رہی تھی، تو اس کے بعد عملی طور پر آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. یا اگر کوئی اور بات سمجھ میں آدمی کو پوری طرح نہیں آئی ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اس معاملے کے تعلق سے پوچھ سکتے ہیں، علماء سے تحقیق کر سکتے ہیں اس معاملے میں. میرے بھائیو، تجارت کے اندر ہم کو اور آپ کو ایک بات اور یاد رکھنی چاہیے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ روحانی برکت اللہ نازل کرتا ہے. خیر و برکت ظاہری اور باطنی طور پر ہماری تجارتوں کے اندر اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے. یہ بات یاد رکھیے، ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے کبھی تجارت میں ہماری زبان سے کچھ غلط باتیں نکل جاتی ہیں، یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارا ارادہ نہیں ہے، پھر بھی کبھی کبھار ہماری وجہ سے کسی کو سامان میں نقصان یا دھوکہ ہو جاتا ہے. ہمارا ارادہ نہیں ہے لیکن انسان ہے، ہو جاتا ہے کبھی. یا ہماری زبان سے کبھی تجارت میں جانے انجانے میں کوئی غلط طریقے سے جھوٹ یا کوئی بات اس طرح جس کا ہم خیال نہیں کرتے ہیں یا ہمارا ارادہ نہیں ہوتا ہے، یہ سب چیزیں ہماری تجارتوں کے اندر ہوتا ہے. اس لیے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بھی تعلیم اور یہ بھی ادب بتلایا گیا کہ جب بھی ہماری تجارت ختم ہوتا ہے، مہینہ مکمل ہوتا ہے، تو اپنا حساب اور کاؤنٹنگ کرنے کے بعد اللہ نے جو بھی خیر و برکت دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ غریبوں میں صدقہ و خیرات کر دیا کرو. اپنی تجارت کا، اپنی کمائی کا کچھ حصہ اللہ نے جو دیا، اپنی صلاحیت، اپنی تجارت کے حساب سے آپ فکس کر لو کہ میری تجارت کا اتنا حصہ کسی غریب یا کسی بیوہ یا کسی یتیم کی پرورش کے لیے مجھے دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے اللہ تمہاری غلطیوں کو بھی معاف کر دے گا، تمہاری تجارت کو بھی پاک کرے گا، اور تمہارے مال میں اللہ خیر و برکت بھی عطا فرمائے گا. اور دوسری چیز تجارت اور کاروبار میں خیر و برکت کی یہ ہے کہ برابر امانت داری سے آپ ہمیشہ، آپ اگر صاحب زکوٰۃ ہیں، آپ کے مال کو 1 سال ہو گیا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ چکا ہے اور آپ کے قبضے میں پورا مال ہے، تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نکالنا اپنے مال کا مس نہ کریں. زکوٰۃ کا تعلق خاص رمضان سے نہیں میرے بھائیو، بلکہ جس مہینے میں آپ نے تجارت کی شروعات کی تھی اس مہینے سے اس کا حساب ہوگا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب مال کا زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے تو وہ مال کب اور کس وقت ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ مال محفوظ رہے، اللہ کی حفاظت اور حفظ و امان میں رہے، تو آپ فوراً سمجھیے اپنے مال کا نصاب پورا ہوتی ہی، سال مکمل ہوتی ہی، اب زکوٰۃ جتنا بن رہا ہے اتنا زکوٰۃ آپ نکالیں. ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے آخر میں ایک دعا ہے جو ہمیشہ آپ پڑھتے رہے. اللہ نے جو بھی مال و دولت دیا ہے وہ دعا کے ذریعے سے آپ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کریں. دعا بڑی پیاری دعا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دعا یاد رکھیں آپ. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. 4 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے. دعا کیا معنی کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ یہ جو تجارت، یہ جو بزنس، یہ جو ترقی، یہ جو عہدہ، یہ جو منصب دیا ہے، اللہ اس کو ختم مت کر، اللہ اس کو ختم مت کر، اللہ اس کو باقی رکھ، اللہ اس کو باقی رکھ، اللہ تو ختم مت کر. اللہ سے آپ ہمیشہ یہ دعا کریں. آپ دیکھیے کتنے ایسے کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، رات میں کروڑ پتی تھے، صبح میں بھکاری بن گئے، فقیر بن گئے، راستے چوراہوں پر آ گئے. تو اللہ سے دعا کرو اللہ اس کو باقی رکھ. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اللہ یہ مال، یہ تجارت جو میرے لیے سکون اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ اس کو میرے بد امنی کا ذریعہ مت بنا، میری بے قراری اور پریشانی کا ذریعہ مت بنا. اللہ اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر کہا گیا تحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک. اللہ اچانک کا کوئی حادثہ آ کر کے میری تجارت، میرے بزنس، میرے مال و دولت کو تباہ کر دے، اللہ پناہ چاہتا ہوں. ایسے کتنے واقعات سنتے، اچانک فیکٹری میں آگ لگ گئی، اچانک یہ ہو گیا، اچانک سنتے ہیں ہم اور آپ. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اچانک کا کوئی حادثہ نہ ہو. اور اسی طرح سے اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں.
کتنی پیاری دعا ہے، ضرور یاد کرو، ہمیشہ پڑھتے رہو، اللہ ہر طرح سے محفوظ رکھے گا تمہاری تجارتوں کو، کاروبار کو، سب چیز کو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو بھی باتیں کہی گئی اس پہ عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیو، آخر میں اعلان یہ ہے کہ آپ جس طرح سے آپ ہماری مسجد کا ہر ہفتہ تعاون کرتے ہوئے جاتے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے، مقدمانہ التماس ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے، بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، جس طرح کی پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو اللہ دور کر دے، اور اللہ خیر و برکت ان کی تجارتوں میں، کاروبار میں اللہ رب العالمین عطا فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔